ذرا اس ایڈوکیٹ صاحب کی بات سنیے پھر ہم جواب دیتے ہیں۔ نواز بھی نہیں لکھا ہوا ہے تمہارے قرآن میں، تم جا کر پھر سے پڑھ لو۔ ایک ہے بھائی صاحب یہاں کھڑے ہوئے، بھائی صاحب ایک منٹ آئیے، ادھر آئیے آپ مسلمان ہیں نا؟ آپ مجھے یہ بتائیے، بھائی صاحب کا تھوڑا لیجئے، کیا آپ کے قرآن میں نماز کا کوئی سسٹم لکھا ہوا ہے؟ یہ مولوی ملاؤں نے بنا دیا۔ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے ہی نہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب پہلے یہ تو بتائیے کہ قرآن کریم کس زبان میں نازل ہوا؟ ظاہر سی بات ہے قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، نہ کہ اردو زبان میں، اور عربی زبان میں نماز کو کہتے ہیں الصلاۃ، یعنی اردو زبان میں اس کو نماز کہتے ہیں جس کو عربی زبان میں الصلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں واقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو کا حکم بار بار آیا ہے۔ وکیل صاحب آپ کی بات تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جج کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہے کہ قانون کی کتاب میں تو عدالت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وکیل صاحب بغیر کیس فائل پڑھے عدالت میں بحث کریں گے تو جج صاحب پینالٹی عائد کر سکتے ہیں، اور اگر بار بار ایسی سنگین لاپرواہی ہوئی تو اس کے قانونی نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر قرآن کریم جیسے عظیم صحیفے پر بغیر تحقیق کے اتنا بڑا کلیم آپ نے کیسے کر دیا؟ یاد رکھیے وکیل صاحب، ایویڈنس کے بغیر دعویٰ نہ تو عدالت میں چلتا ہے اور نہ ہی علم کی دنیا میں چلتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے تحقیق ضرور کیجئے، کیونکہ مضبوط دلیل ہمیشہ تحقیق سے پیدا ہوتی ہے اور جذبات سے نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اندھ بھکتی کا چشمہ اتاریں گے تو آپ کو ہر چیز نظر آئے گا کہ کون سی بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے۔